بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کو یاد تھا کہ میرا روزہ ہے اور اس حالت میں اس نے کسی چیز کو کھا لیا یا پانی پی لیا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو روزہ یاد ہے اور اس نے شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں منہ میں رکھیں اور تھوک نگل گیا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر تھی یا اس سے زیادہ تھی اور وہ چیز منہ کے اندر نگل گیا، حلق میں چلی گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ساری صورتیں وہ ہے کہ اس کو اپنا یاد بھی ہے کہ میرا روزہ ہے۔ اسی طرح دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون جو ہے یہ تھوک سے زیادہ ہے یا برابر ہے یا کم تھا لیکن حلق کے اندر خون کا سارا ذائقہ اور وہ ٹیسٹ محسوس ہوا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک بندے کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے اور وہ کلی کر رہا ہے تو کلی کرنے کے دوران جو ہے نا بلا قصد یعنی بغیر ارادے کی، اس کی نیت نہیں تھی کہ میں نے پانی اندر لے کے جانا ہے، پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا تو ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کیا ہو جائے گا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کے سوئمنگ کرنے جاتے ہیں، آپ وہاں پر پاؤں تو اندر رکھ سکتے ہیں، جسم کا باقی حصہ تو رکھ سکتے ہیں لیکن چہرہ نہیں لے کے جائیں گے۔ جیسے سوئمنگ کرتے ہیں پورا پانی کے اندر چلے جاتے ہیں تو اب وہ کانوں کے ذریعے تو نہیں لیکن ناک کے ذریعے، جس کو کہتے ہیں گوتا لگ گیا اس کو، یا منہ کے ذریعے وہ پانی چلا گیا تو وہ چاہے یہ کہتا ہے کہ میں نے جان کے نہیں کیا، مجھے تو گوتا لگ گیا۔ تو روزہ ہونا اس کو یاد تھا اور وہ پھر نہانے گیا اور گوتا لگ گیا، روزہ ہونا یاد تھا، پھر اس نے کلی کرتے ہوئے پانی حلق میں اتر گیا، ناک میں چڑھاتے ہوئے پانی ناک میں چلے گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ روزے سے ہوں تو جب غسل کریں تو منہ اور ناک میں پانی اس طرح ڈالیں کہ آپ نے حلق تک پانی نہیں پہنچانا اور ناک میں بھی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچانا، نہیں تو وہ اندر چلا جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح دوسرے کا تھوک نگل لیا اور یا پھر اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نگل گیا تو اس سے بھی روزہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ ویسے تھوک سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر ہاتھ میں پھینکے تو پھر اس کو پی گیا، جس طرح کئی بچے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آئی ڈراپس، آنکھوں میں قطرے ڈالنا، دارو جس کو کہتے ہیں نا، وہ آپ نے آنکھوں میں ڈراپس ڈال لیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ میرا روزہ ہے تو اس صورت میں روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح انہیلر، وہ جو سانس کا جن کو مسئلہ ہوتا ہے، وہ پمپ سا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے ذریعے وہ منہ کے ذریعے وہ سانس اپنا مینیج کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے سانس کا پرابلم۔ روزے کی حالت میں اس کو استعمال کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے روزہ رکھا ہے تو اس کے مخصوص ایام شروع ہو گئے ہیں تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ ہونا یاد ہے اور کوئی بندہ سگریٹ پی رہا ہے، تمباکو نوشی کر رہا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ ہونا یاد ہے اور ناک میں دوائی ڈال لی ہے، ناک میں دوائی لگا لی، دوائی ڈال لی تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ان سب صورتوں میں، ان چیزوں میں کیا ہو جائے گا؟ بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض صورتیں وہ ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اب ان کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے چیک اپ کے لیے، اس نے آپ کے بلڈ ٹیسٹ کا آپ کو لکھ دیا تو آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروایا تو بلڈ ٹیسٹ کروانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اسی طرح اگر کسی کو انجیکشن لگا، جیسے وہ انسولین ہوتی ہے، شوگر والے پیشنٹس جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، یا دوسرا کوئی انجیکشن لگا
تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں قطرے ٹپکانا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ کان میں نا قطرے ٹپکانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آرام کر رہا تھا اور احتلام لاحق ہو گیا، احتلام یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بندہ، چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ سوئے ہوتے ہیں اور پیشاب کر دیتے ہیں نا اوپر، اسی طرح احتلام بھی ہوتا ہے، یعنی وہ پیشاب کی جگہ سے جو ہے نا، پھر پیشاب کی جگہ نا سفید رنگ کا ایک پانی نکلتا ہے، مادہ نکلتا ہے جس کو منی کہتے ہیں، وہ جب جسم سے جدا ہو تو احتلام اس کو کہتے ہیں۔ اب ایک بندے نے روزہ رکھا تھا تو روزہ رکھ کے وہ سو گئے تو یہ احتلام لاحق ہو گیا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر جان بوجھ کے، جس کو مشت زنی کہتے ہیں، ہاتھ کسی نے اس طرح کا عمل کیا کہ ہاتھ کا استعمال کر کے اپنے جسم سے وہ سفید مادہ خارج کیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا، روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح وومٹنگ، قے، الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر قے آئی اور منہ میں وہ جمع تھا اور پھر وہ اس کو واپس لے گئی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود بخود ہی قے آئی تھی، لیکن وہ جو بھی معدے کے اندر سے چیزیں منہ کے اندر آئی ہیں وہ آپ باہر پھینک دینی چاہیے تھی، اور یہ ویسے اندر تو کوئی بھی نہیں لے کے جاتا، لیکن ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود قے آئی ہے وومٹنگ تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے اتنی بڑی پانی کی مجھے بوتل لگ گئی ہے تو چلو میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، لاؤ اب ایپل میں سیب کھاتی، تو ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ ڈرپ لگنے سے بھی روزہ نہیں۔ بیسیکلی نا یہ نا سارا ان کا تعلق ماس سے ہوتا ہے، یہ معدے میں چیزیں نہیں جاتی، وہ ایک قاعدہ ہے حدیث کی روشنی میں۔ اس وجہ سے وہ انجیکشن ہے، وہ انسولین ہے، وہ ڈرپ ہے، ان چیزوں سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ہونٹ پر لگائے جانے والے بام، وہ جو ہونٹوں کو نرم کرنے کے لیے لگاتے ہیں نا، چیپ سٹک، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر عورتوں نے لپسٹک لگائی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی، اسی طرح سرما آ گیا، سرمے کا آپ نے یاد رکھنا ہے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ڈراپس آنکھوں میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن سرمے کی اجازت ہے، اس کی وجہ ہے کہ ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں درد ہے، میں روزے سے ہوں، کیا کروں؟ فرمایا کہ سرما لگا لو، تو صرف سرمے کی اجازت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں عدم علم کی وجہ سے، بس پتہ نہیں ہے کس طرح کے مسائل اپنے سے نکال لیتے ہیں کہ پورے جسم کا ہی روزہ ہوتا ہے۔ جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے، پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے نا، تو لہذا اس صورت میں نہ تم نے بال کاٹنے ہیں، نہ تم نے ناخن کاٹنے ہیں، نہ ہی زیر ناف بال کاٹنے ہیں، نہ ہی زیر بغلوں کے بال بھی نہیں کاٹنے، زیر ناف بال نہیں کاٹنے، ناخن بھی نہیں کاٹنے، سر کے بال بھی نہیں کاٹنے، کیونکہ پورے جسم کا روزہ ہے، تو اس لیے نہیں تو پھر تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ سر کے بال کاٹیں، زیر ناف بال کاٹیں، ناخن کاٹیں تو روزہ۔ اسی طرح بعض یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خط کروایا یا داڑھی مبارک کو کٹوایا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ بھی ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ داڑھی مبارک کا جو مسئلہ ہے نا، داڑھی مبارک ایک مٹھی سے کم کروانا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک مٹھی سے کم کروانا کیا ہے؟ ناجائز۔ ایک ہے کہ ایک بندے کی آئی نہیں ہے ہی تھوڑی ہے، ایک ہے کہ آنے نہیں دے رہا، وہ بھی گناہ میں شامل ہے۔ تو یہ روزے رکھ کے یہ عمل کریں یا روزے کے بغیر ہی عمل کریں، یعنی رمضان میں یہ کام کریں یا غیر رمضان میں کام کریں، رمضان کا مہینہ گزر بھی جائے یہ کام کریں تو پھر بھی گناہ ہے، رمضان کے روزہ رکھ کے کریں تو پھر بھی گناہ ہے۔ اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ روزہ دار اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تو روزہ رکھا ہے، بھوکا رہے، پیاسا رہے، اور پھر وہ اس حالت میں ناجائز اور گناہ والا کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، اس کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کسی نے جھوٹ بول دیا، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جھوٹ بولنا یہ برائی ہے، اور برائی جو ہے نا جہنم کا راستہ ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور سچ بولنا یہ نیکی ہے، اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جاتی۔ تو جھوٹ بولنا گناہ ہے کبیرہ، اور جھوٹے پہ اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ روزہ رکھ کے اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے نا تو روزہ تو خیر اس کا ہو جائے گا، لیکن جھوٹ بولنے کا اس کو گناہ ملے گا۔ اس لیے بندے کو اس سے احتیاط، اسی طرح دیگر گناہ بھی اسی طرح ہے۔ اگر جیسے میں نے احتلام کا بھی آپ کو بتایا نا، کسی نے موبائل فون پہ یا LED پہ یا ٹی وی پر نازیبا ویڈیو دیکھیں یا پھر پکچرز دیکھیں، حرام کام ہے یہ، ٹھیک ہے، تو ان کے دیکھنے کی وجہ سے اس کے جسم سے وہ مادہ جو ہے نا منی وہ خارج ہو گیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں اس بندے پہ غسل لازم ہو جائے گا، لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہے گناہ کا کام ہے۔ روزہ کب ٹوٹے گا؟ جب وہ ہاتھ کا استعمال کر کے اس کو منی کو اپنے جسم سے جدا کرے گا۔ باقی نیند میں اگر احتلام ہوا یا بے حیائی والی فحش ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے یہ عمل ہوا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگر یہ فلم وغیرہ، موویز وغیرہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کے یہ عمل کر رہا ہے تو یہ حرام کام ہے، گناہ والا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسائل شرعیہ کو جو ضروری ہیں اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔